الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیت نمبر 243 سورہ بقرہ سے لے کر آیت نمبر سورہ بقرہ 260 تک اللہ نے ایک خاص مضمون، بنیادی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت جہاد کی اجازت ملی کہ آپ اپنے دفاع میں اب آپ اقدام بھی کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو موت کے خوف کی وجہ سے اس میں پس و پیش ہوا، تو اللہ نے یہاں سے لے کر 260 تک ایک خاص بنیادی مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، موت اور زندگی یہ اللہ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو سخت جنگی حالات میں زندگی عطا فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو بالکل امن کی جگہ میں تم کو موت عطا فرما دے، جہاں آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے یہاں موت چھو کر بھی نہیں جا سکتی، اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ و مامون سمجھ رہا ہو۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں جہاں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کو موت آ کر گھیر لیتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بچنے کا کوئی سبب حادثے میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ہے۔ تو اللہ نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو اللہ نے اپنے قبضۂ قدرت میں رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس کا عام مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند نمونے دنیا میں بھی ایسے دکھائے ہیں کہ بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے آیت نمبر 243 میں بھی، یعنی جو آج تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے ایک اشارہ دیا ہے، اور ایک اشارہ آیت نمبر 253 میں بھی دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر کسی مردے کی طرف اشارہ کرتے تو وہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا۔ اسی طرح ایک مکالمہ تیسرے پارے میں آ رہا ہے آیت نمبر 258 میں، کہ جس میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے وحی کی کہ آپ جانور لیں اور جانور کو ذبح کریں، اس کا قیمہ بنائیں اور اس کو مختلف پہاڑیوں پر رکھیں اور آواز دیں، وہ جانور زندہ ہو جائے گا۔ اس کا نمونہ اللہ نے دکھایا ہے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے آپ، اس کا بھی نمونہ اللہ نے انہی آیتوں میں سے ایک آیت میں بیان فرمایا۔ بہرحال یہاں سے لے کر یعنی جو آج تلاوت ہو رہی ہے آیات، یہاں سے لے کر آیت نمبر 260 تک کا جو بنیادی مضمون ہے وہ یہ کہ موت اور حیات، زندگی اور موت یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب چاہے جس طرح چاہے اللہ موت لے لیتا ہے، اور جب چاہے گا اللہ زندگی دے دے گا۔ اور اللہ نے موت کے بعد دنیا میں چند مثالیں نمونے کے طور پر اس طرح دکھلائی ہیں کہ وہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس وقت جو آیت تلاوت ہو رہی ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ یہاں اللہ نے تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، صرف اتنا بتایا کہ کسی زمانے میں کوئی قوم تھی جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، موت سے بچنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اللہ نے ان کو پھر بھی موت دی اور پھر زندہ کر کے دکھایا کہ اگر موت سے بچنے کے لیے کوئی شخص اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی تدبیر اختیار کرے، تو ضروری نہیں کہ وہ موت سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں گے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا، ان لوگوں کے نام نہیں بتلائے کہ کون تھے جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے موت سے بچنے کے لیے، کس زمانے کے لوگ تھے، کون لوگ تھے، اس کی تفصیل قرآن میں اللہ نے نہیں بیان فرمائی، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے، کہانی اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اللہ نے اس لیے نازل فرمایا کہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات سے عبرت حاصل کی جائے، سبق حاصل کیا جائے۔ لہذا قرآن کے اکثر واقعات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ عبرت حاصل کی جائے، نہ یہ کہ جو وہ واقعہ ہوا کس زمانے میں ہوا، کون سے سن میں ہوا، کس نبی کے حالات میں، کس نبی کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا۔ البتہ بعض روایات میں حضرات صحابہ اور تابعین سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو دشمن کے مقابلے سے جان چرا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے، یا وبا کا زمانہ تھا، طاعون کا زمانہ تھا، اور چونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں کوئی وبا پھیل گئی تو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں رہو، اس لیے کہ اگر کہیں اور جاؤ گے تو یہ وبا لے کر جاؤ گے، اور اگر وہاں سے نکلو گے تو جو لوگ وہاں رہ جائیں گے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے وہیں رہو کہ اگر موت آنی ہے تو یہاں بھی آئے گی، اگر موت آنی ہے تو کہیں اور بھی آئے گی۔ لہذا روایات میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، اور جب وہ ایسی جگہ پہنچے جس جگہ کو وہ مامون سمجھتے تھے، پناہ گاہ سمجھتے تھے، تو اللہ کے حکم سے موت نے وہاں بھی آ کر ان کو پکڑ لیا اور مر گئے۔ بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈی بن گئے تو ایک نبی کا زمانہ آتا ہے جن کو کہا جاتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، ان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ کھڑی ہو گئیں۔ حضرت حزقیل کا یہ واقعہ مختلف آسمانی
کتابوں میں بائبل وغیرہ میں موجود ہے، اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ذریعے مشہور ہو گیا ہو، اللہ نے اسی کی مثال دی ہے۔ بہرحال واقعے کی تفصیلات کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ نے صاف وضاحت کی ہے کہ تم موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی مامون جگہ بھی، امن والی جگہ بھی تلاش کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ موت سے تم وہاں امن والی جگہ میں بچ جاؤ گے، بلکہ موت اور حیات کا مسئلہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کا مظاہرہ اللہ آخرت میں سب کو دوبارہ زندگی دے کر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی صورت ایسی ہو کہ جہاں جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لگانے کی نوبت آئے تو اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، جب چاہے گا تب لے لے گا، لہذا نہ تو موت سے گھبراؤ اور نہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرو۔ یہ اس کا بنیادی ان آیتوں کا جو 260 تک رہے گا بنیادی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے مخاطب، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور وہ کوئی تھوڑے بہت نہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ اللہ نے ان سے کہاں کہا جب وہ امن کی جگہ میں آ گئے کہ مر جاؤ، انتقال ہو گیا، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دوبارہ زندہ کیا جانا چونکہ ایک عجیب سی بات تھی، لوگوں میں مشہور تھی، اللہ نے اس سے ثابت کیا کہ جب چاہے گا اللہ جس کو چاہے گا دوبارہ زندہ کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کا وقت تھا، کچھ اکثر منافقین موت کے ڈر سے اپنی جان کو چرا رہے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نوبت آئے تو پیچھے نہ ہٹو، اس لیے کہ موت اور حیات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ رب العزت والجلال خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔